اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے انڈیا کو کھربوں ڈالر کا نقصان۔ اس پہ بات ہوگی اور آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی کا مکمل طور پہ صفایا، ایک بھی بندہ نہیں بچا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو عبرت ناک شکست، اس پہ بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی وزارت خطرے میں، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، آپ سب میری فیملی ہے، ہمارا یہ فیملی چینل ہے۔ آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ ٹائم نکالتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، گروپوں میں شیئر بھی کرتے ہیں، چینل سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں چینل سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بھی اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جو نہیں دیکھتے ہیں اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ اب آپ آ جائیں جناب، سب سے پہلے سپریم کورٹ چلیں پہلے آ جائیں جناب، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا کیسے مکمل طور پہ صفایا ہو گیا، یا چلیں پہلے سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کونسل کے الیکشن تھے، اس میں احمد گروپ کو سپورٹ حاصل تھی پی ٹی آئی کی، اور حالانکہ پوری کی پوری پارٹی اس وقت وکیل ہی کنٹرول کر رہے ہیں، وہی چلا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں احسن بون اور یہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مسلم لیگ کے، ان کو سپورٹ حاصل تھی دوسرے گروپ کو، اور پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے کے پی کے سمیت کلین سویپ کیا ہے مسلم لیگ نون کے گروپ نے۔ اس کے علاوہ کے پی کے 47 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن میں جنہوں نے 2 سیٹیں جیتی ہوئی تھی یا جو نائل ہوئے تھے، وہ ضمنی الیکشن ہوئے، اس میں بھی مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے پنجاب میں ترقیاتی کام۔ باقی صوبوں کے لوگ بھی تو جاتے ہیں نا پنجاب، دیکھتے ہیں جب یہاں اسپتالوں کی صورتحال، صفائی کی صورتحال، سڑکیں بن رہی ہیں، فلائی اوور بن رہا ہے، آج کراچی کچہری راولپنڈی کچہری چوک کا بھی افتتاح ہو گیا ہے، وہ بھی بننا شروع ہو گیا ہے، 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے اس کو، 3 ماہ میں اس نے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جانا ہے، سگنل فری ہو جانا ہے۔ تو اس کے علاوہ چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے بار کے بھی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بھی پی ٹی آئی کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے، کیونکہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، یہ انڈیا کے سپورٹر بن جاتے ہیں، انڈیا کے حق میں بیان دینا شروع ہو جاتے ہیں۔
अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है, अफगान सपोर्टर बन गए, अफगानिस्तान की सपोर्ट इन्होंने शुरू कर दी। कभी इन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की, कभी इन्होंने अपनी फौज की सपोर्ट नहीं की। हमेशा कोशिश की फौज का मोराल डाउन करने की, अवाम के दिलों में फौज के लिए नफरत पैदा करने की। तो अब अवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, लोग समझते हैं। तो अब इनको अब इबरतनाक शिकस्त हुई। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो इन हाउस तब्दीली हो रही है, उसमें पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग, इनको लोटा नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि इनकी पार्टी पीपल्स पार्टी थी। ये पीपल्स पार्टी छोड़ के ना इमरान के लालच देने में ना ये चले गए थे पीटीआई में। तो अब जब उनको पता चला कि भाई पीटीआई में तो हमारा मुस्तकबल ही कोई नहीं है, इस पार्टी का तो आगे कोई मुस्तकबल ही नहीं है, तो वो सारे के सारे वापस पीटीआई में पीपल्स पार्टी में चले गए। जरदारी को प्यारे, जैसे वो कहते थे ना पीटीआई वाले के आज खान साहब ने इतनी विकटें गिरा दी हैं, आज इतनी विकटें गिरा दी हैं। तो अब भी कहो ना कि जरदारी ने हमारा सफाया कर दिया है, सारी की सारी अपनी विकटें उसने वापस ले ली हैं, बस बात खत्म। अब उनको ये घटिया मीडिया है सैलिन का, उनको गाली गलौज कर रहा है। और ऐसे ऐसी गलीज जबान ये आफत सैयद आसम मनीर साहब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना। वो तो सैयद ज़्यादा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बेगैरत जो है ना, ये इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। क्योंकि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी। तो जिसने फातिमा की औलाद को बुरा भला कहा, उसने मुझे बुरा भला कहा, और जिसने मुझे बुरा भला कहा या गाली गलौज की, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये सुबह से शाम तक पीटीआई के लोग आफत सैयद आसम मनीर को गालियां देते हैं, फौज को गालियां देते हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को गालियां देते हैं। ये इस्लाम से खारिज हो चुके हुए हैं, क्योंकि ये नबी पाक ने फरमा दिया था। तो ये आफत सैयद आसम मनीर अली और फातिमा की औलाद है, और शाह शम्स तब्रेज की नस्ल है, जिनको अल्लाह ने इतनी पावर इतनी ताकत दी हुई थी कि मुल्तान में उन्होंने सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। तो अगर उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था, तो इनको भी अल्लाह ने बेपनाह इख्तियार और पावर दी हुई है, आफत साहब को भी। इसीलिए तो देख लें कि अल्लाह ने पाक फौज को कितनी इज्जत दी, कितना ताकतवर फौज को आफत साहब ने आके बना दिया, पाकिस्तान को कितना ताकतवर बना दिया, क्योंकि असल ताकत तो फौज के पास ही होती थी। और इससे पहले 78 सालों में जितने भी जर्नैल आए हैं, वो अमेरिका के वफादार होते थे, मुल्क के वफादार नहीं होते थे। ये है मुल्क का वफादार। कितनी कोशिश की अमेरिका ने, पहले आफत साहब को अकेले बुलाया बहाने से कि भाई हमारी तब्दीली हो रही है, उसमें आओ। उनको बेपनाह लालच दी, जितनी मतलब बाकी जर्नैलों को देते रहे ना, उससे 10 गुना ज्यादा है। पूरा जजीरा तक पेश किया, पूरा शहर तक पेश किया। ये आपका है, इन्होंने नहीं बिका, अली का शेर तो नहीं बिका। उसके बाद शहबाज शरीफ को अकेले में बुलाया गया, इकट्ठा भी बुलाया गया 3-4 मरतबा, फिर अकेले अकेले दोनों को बुलाया गया। शहबाज शरीफ को भी बेसाब लालच दी गई, वो भी नहीं बिका। तो मजबूर होके, बेबस होके, तो फिर इंडिया ने मायदा किया, अमेरिका ने मायदा किया, ट्रंप ने मायदा किया फिर इंडिया के साथ, मोदी के साथ। वो बेबस होके, मजबूर होके, वरना कोशिश इसने पूरी की थी कि चीन के मुकाबले में पाकिस्तान को लाया जाए, लेकिन इसकी भूल थी। और अब देखें कितनी बड़ी। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं
کہ یہ جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں نا، اس میں بھی عمر ایوب کی سیٹ پہ انٹرویو جو ہوئے ہیں، جو لوگوں کی رائے لی گئی ہے میڈیا میں، اس میں 90% لوگوں نے کہا جی کہ ہم 13 سال کی پی ٹی آئی کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، ہم اس مرتبہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ مطلب وہ والی سیٹ بھی اب ان کے ہاتھ سے گئی، عمر ایوب والی، اس کی بیوی کھڑی ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم تو موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں، ہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ الحمدللہ ترکی سمیت، پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی فوجوں نے غزہ میں پوزیشنیں سنبھال لی ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے، اور پی ٹی آئی کا گھٹیا میڈیا سیل جو ہے نا، یہ پاک فوج کو کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ وہ کھوتے کے پتروں، اسرائیل کب گئے ہیں؟ وہ تو فلسطین میں گئے ہیں، اور وہ اکیلے تو نہیں ہے نا، پوری دنیا کی اسلامی ملکوں کی فوج اس میں شامل ہے، اور یہ کتے بھوگ صرف پاک فوج پہ رہے ہیں۔ یہ وہ غلیظ گندی نسل کے کیڑے ہیں نا، وہ بالکل شیر افضل مروت نے 100% حقیقت کہا ہے کہ ان کی پیدائش پورے محلے کی مشترکہ کوششوں سے ہوتی ہے، بالکل 100%، 200% درست اس نے کہا ہے، یہ ہے ہی اسی قابل۔ اور اب مجھے بھی 200% یقین ہو گیا ہے ان کی پوسٹیں دیکھ دیکھ کے، آفس کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو مریم نواز ایک بیٹی ہے، اگر وہ اچھا کام کر رہی ہے تو ان کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی گھروں میں۔ یہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، یا بہنیں نہیں ہیں، یا مائیں نہیں ہیں؟ یہ آج اگر کسی کی بیٹی کی تذلیل کر رہے ہیں، کبھی کسی مسلم لیگی نے بتاؤ، یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے کبھی کہا ہو کہ عمران کی جو حرام کی بیٹی پیدا کی ہوئی ہے بغیر نکاح کے، اس کے بارے میں کوئی الفاظ کہے ہوں؟ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم خود بیٹیوں والے ہیں۔ یہ تو بغیرت دلے ہیں، ان دلوں کا کیا بھروسہ ہے جن کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ جبران الیاس بیٹھا ہوا امریکہ میں، اور شہباز گل جیسے غدار امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کے امریکہ سے، اسرائیل سے اور انڈیا سے ڈالر لے کے پاک فوج کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے اب کل کی بات ہے، پرسوں کی، میں نے کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، تو ولاگ نہیں کر سکا تھا۔ پرسوں کی خبر ہے کہ صبح 5 بجے ساڑھے 5 بجے صبح، پاکستان میں 5:30 بجے کا ٹائم تھا، انڈیا میں 6 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے اپنا ایک مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجنا تھا، جس نے پاکستان کے مدار میں چکر لگا کے، سرحد کے ساتھ ساتھ چکر لگا کے تو جاسوسی کرنی تھی پاکستان کی۔ وہ اس میں 4-5 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ پہ، ہر ایک سٹیپ کے بعد ایک حصہ اس کا کھلتا جاتا ہے۔ جب 4 سٹیپ تک تو وہ سیدھا اوپر گیا نا مدار کی طرف، جب 5واں سٹیپ آیا تو اس کا رخ اچانک اللہ کی طرف سے ہی تبدیل ہو گیا، یا واللہ عالم پاکستان نے تبدیل کیا یا چین نے تبدیل کیا، بہرحال اس کا رخ تبدیل ہو گیا آبادی کی طرف۔ جب آبادی کی طرف اس کا رخ ہوا تو پھر ان کو مجبوراً اس کو خلا میں ہی تباہ کرنا پڑا۔ اس سے انڈیا کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جھٹکا لگا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آفت صاحب کی اللہ مدد کر رہا ہے کہ اس مصنوعی سیارے میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ رات کو بھی دن کی طرح، ایک سوئی جو زمین پہ گری ہوئی ہے نا، اس کی بھی درست تصاویر اپنے سیٹلائٹ، انڈیا کے سیٹلائٹ کو، اسٹیشن کو، انڈیا کو بھیج سکتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ یہ جھٹکا اس کو الگ سے لگا ہے،
اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہوا ہے کہ یہ کیا نام ہے، ہاں یہ اب آپ آ جائیں جناب کے سہیل افریدی کا. سہیل افریدی کا اس لیے نااہلی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں. عمران خان کہتا تھا نا ثبوت لاؤ، ثبوت ہیں تو ثبوت لاؤ، لو جی اب ثبوت بھی آ گئے ہیں. تم سب کی ویڈیوز آ گئی ہیں، میڈیا میں آ گئی ہیں. سہیل افریدی کی ویڈیوز آ گئی ہے جس میں یہ لاہور گورنر ہاؤس پہ جا کے حملہ آور ہو رہا ہے، پشاور گورنر ہاؤس پہ حملہ آور ہو رہا ہے. یہ براہ راست 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. تو اس نے بھی لازمی یہ اسی مہینے میں ہی نااہل ہو جانا ہے انشاءاللہ. یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا اور پھر دوبارہ سے کے پی کے میں نیا وزیر اعلیٰ آئے گا. یہ ان کو اللہ کی پکڑ ہے. کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ، کہ اللہ نے وہاں پہ فرمایا ہوا ہے فرشتوں کو بھی کہ بلند آواز سے درود شریف بھی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. انہوں نے وہاں جا کے چور چور کے نعرے لگائے تھے. یہ اس وقت سے اللہ کی پکڑ میں ہے اور انشاءاللہ ان کا انجام آگے وہ ہوگا کہ ان کا جیسے آزاد کشمیر سے نام و نشان مٹ گیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ پورے پاکستان سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور بہت جلد مٹے گا انشاءاللہ. تو اپنے عبرتناک انجام کو یہ پہنچنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.